ہمیں یہاں کے بارے میں فزکس کے لاز معلوم ہے. سائنسدانوں نے بڑی ریسرچ کے بعد کہا تھا نیوٹن, میں آسٹریلیا میں نیوٹن جس درخت کے نیچے لیٹا تھا نا اور سیب گرا تھا, اسی درخت سے کلوننگ کر کے آسٹریلیا میں درخت اگایا گیا ہے سیب کا. تو میں آسٹریلیا میں اس سیب کے درخت سے میں نے سیب کھا کے نیوٹن سے اپنی نسبت مضبوط کی ہے. ہمارے یہاں نا بزرگ کا جھوٹا پانی پی لیا تو بزرگ کی نسبت کیا ہو گئی؟ مضبوط. سر پہ ہاتھ رکھوا لیا تو نسبت کیا ہو گئی؟ مضبوط. تو میری نسبت صرف مولویوں سے نہیں ہے کہ بڑے بزرگوں سے سر پہ ہاتھ رکھوایا, ان سے پڑھا ان سند کو. میری نسبت نیوٹن کے سیب کے درخت کے واسطے سے سائنس میں کس سے ملتی ہے؟ بولو, نیوٹن سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ لہٰذا میں جو اب آگے بات کر رہا ہوں نیوٹن کے حوالے سے, اس کو آپ نے غور سے سننا ہے. ہم اکثر علماء سے پوچھتے ہیں نا بھائی آپ کی نسبت کیا؟ وہ کہتے ہیں میں کوئی نسبت نہیں آتا. بھائی تو پتہ نہیں کوئی نئی فلم نہ آ گئی ہو مارکیٹ میں, کہتے ہیں نا کوئی نیا اسکالر نہ آ گیا ہو, کوئی نیا فرقہ نہ بنا رہا ہو. لوگ پوچھتے ہیں آپ کہاں سے فارغ ہیں, آپ کے استاد کون ہیں, مشائخ کون ہیں, کوئی سلسلہ نبی تک جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا؟ ایسے تو نہیں کہ یوں اٹھ کے آ گیا ہو کوئی نیا. تو ایسے ہی میں نے آسٹریلیا میں وہ سیب جو کس سیب کا بچہ ہے؟ نیوٹن کے درخت کی طرف سیب کی نسبت, سیب نیچے پڑے ہوئے تھے, میں نے نیچے سے سیب اٹھا کے کھائے تاکہ میری نسبت نیوٹن کی طرف. تو نیوٹن نے ارشاد فرمایا, ہم سنا کرتے تھے نا بچپن میں پڑھا کرتے تھے یہ لا, بہت زیادہ آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ بھائی جو اتنی ایکشن ری ایکشن والا تو شادی پہ فٹ آتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, وہ پھر الگ چیز ہے. وہ لا میں نے کنوال فٹ کیا ہے, وہ میری کتاب میں آپ پڑھیں گے, وہ وہاں فٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو نیوٹن نے جو لا پیش کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ بھائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ. بولو, اس کائنات میں اگر کوئی چیز حرکت میں ہے, چل رہی ہے, جب تک کوئی روکنے والی فورس اس کو روکے گی نہیں وہ ہمیشہ چلتی رہے گی. اور جو چیز رکی ہوئی ہے جب تک کوئی اس کو حرکت دینے والی محرک نہیں ہوگا, جب تک کوئی فورس اس کو حرکت نہیں دے گی, اس میں موومنٹ پیدا نہیں کرے گی, ہمیشہ وہ رکی رہے گی. تبھی تو آپ گھروں میں دیکھو نا سست بچے, ماں باپ بتاتے ہیں ہمارا بچہ پڑھا رہتا ہے پڑھا رہتا ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, نیوٹن کا قانون ہی یہی ہے کہ جو پڑھا ہوا ہے وہ قیامت تک پڑھا رہے گا, جب تک ٹھڈا مار کے اٹھاؤ گے نہیں اس کو. کیا خیال ہے؟ ویسے تو پڑھا ہے, تو کہتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں, ہمارا بچہ سوتا ہے تو سوتا ہی رہتا ہے. بھائی وظیفوں سے تھوڑی ہوگا, نیوٹن کے قانون سے ہوگا کہ جب تک اٹھانے والی فورس, اور فورس آپ کہہ سکتے ہو دوسرے بچے تو آرام سے اڑ جاتے ہیں. بھائی نیوٹن کا قانون یہ ہے کہ جس پاور کے ساتھ رکی ہوئی ہے نا, تو موومنٹ کے لیے اتنی ہی پاور سے ہلانا پڑے گا. تو آپ کا بچہ چونکہ سست بہت ہے, بہت پاور کے ساتھ وہ ایلفی لگا کے بستر سے چپک گیا ہے, تو اس کو وظیفوں سے یا پھوکوں سے اٹھایا نہیں جا سکتا. خیر, تو نیوٹن نے کیا کہا, نیوٹن کے اس لا کا جو خلاصہ ہے نا, وہ خلاصہ پتہ ہے کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ بولو نہیں. یہ اللہ کے بارے میں نیوٹن نے نہیں کہا, یہ اس کائنات کے لیے اور میرے اور آپ کے بارے میں کہا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ بولو نہیں ہوتی. آپ مجھے بتاؤ کریشن زیادہ مشکل کام ہے یا چینجنگ زیادہ مشکل کام ہے؟ کریشن. یہ کیسی بات ہے یار کہ یہاں ایک حالت سے, ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو رہی, تو وہ چیز عدم سے وجود میں کریٹر کے بغیر کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے کیا؟ بڑھیا کائنڈلی. تو چینجر کے بغیر اب دیکھو موومنٹ پتہ نہیں کس نے آپ کو چینج کیا اس حالت. اگر نیوٹن ہوتا وہ کہتا میں اپنے لا واپس لے رہا ہوں, وہ کہتا یہاں تو چینجر کے بغیر چینجنگ ہو رہی ہے, ہر کام الٹا سیدھا ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, جیت کون رہا ہے, آ کون رہا ہے. حکم والی سردار ہے نا ہمارے, یوں کر کے الیکشن میں جو ہے نا وہ جا رہے تھے نا الیکشن میں, آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم پھوٹ اور ریزلٹ کیا ہو گیا, ایک دم چینج ہو گیا. تو نیوٹن ہوتا وہ کہتا میں اپنا لا واپس لے رہا ہوں. تو مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, چینجر کے بغیر چینجنگ اس کائنات میں نہیں ہو سکتی ہے. نیوٹن نے اس کائنات کے بارے میں کہا ہے, خدا کے بارے میں نہیں کہا. اگر آپ کہتے ہو کوئی کائنات کا کریٹر نہیں ہے, خالق نہیں ہے, اس کا مطلب ہم پھر ہمیشہ سے ہیں. یہ زیادہ اچنبے کی بات ہے,
یہ سائنسی اصولوں کے خلاف ہے. ہم خود سے کیسے پیدا ہو گئے, کائنات نے اپنے آپ کو خود کیسے وجود میں لے آئی, بھائی یہ ممکن نہیں ہے. تو ہمیں ایک بات ماننی پڑے گی, یا تو خدا ہمیشہ سے ہے یا ہم ہمیشہ سے ہیں. ہم ہمیشہ سے ہو نہیں سکتے, اللہ ہماری عقل سے بالا تر ہے, وہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اللہ کی جو صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں. خیر, تو پہلی بات تو یہ بھائی ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں بنایا گیا ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا, جو میں نے بیان شروع کیا, انسان کی زندگی میں سب سے اہم سوال کون سا ہے, کہ کسی بھی چیز کے بارے میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے, کیوں بنی ہے. اچھا, انسان کے لیے اپنے علاوہ چیزوں کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے یا سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے؟ بولو نا. آپ کو امریکہ میں ہوگا, لاجک کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو کہتے ہیں مولوی لوگ فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, اور میرے نیچے بیانات میں میرے اپنے چینل پہ تو اچھے کمنٹس آ رہے ہیں, جو نیوٹرل قسم کے چینل ہے اس میں تو اتنی پازیٹیو نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں. ابے یہ مولوی پاکستان سے آ کے امریکہ والوں کو سمجھائیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ابے یہ مولوی تو اپنے ملک کو ترقی دے گی. لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بارے میں, یہ ہمیں آگے سمجھائیں گے. تو اس لیے میں لاجک کی بات کر رہا ہوں آپ سے, آپ ہمیں نہ دیکھو کہ سمجھا کون رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے. اگر وہ صحیح ہے بھائی, بات کرنے والا چاہے پاکستان سے آئے, انڈا موڑ سے آئے, پٹیل پاڑا سے آئے, چھانگا مانگا سے آئے, چیچا وطنی سے آئے, جہاں سے بھی آئے, بات اگر وہ صحیح کر رہا ہے تو میرا خیال ہے امریکہ میں تو لاجک چلتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, امریکہ میں تو لاجک چلتی ہے. تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بھائی, کہ میرے اور آپ کے لیے اپنے علاوہ چیزوں کا علم زیادہ اہم ہے یا سب سے زیادہ اپنے بارے میں جاننا زیادہ اہم ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو, آپ کو پتا ہے کہ جی بہت ساری چیزوں کی نالج ہو گئی آپ کو, آپ میکینک بھی اچھے بن گئے, آپ ڈاکٹر بھی اچھے بن گئے, اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میری شوگر کن چیزوں سے کنٹرول ہوتی ہے, میرا بلڈ پریشر کیا کھانے سے کنٹرول میں رہتا ہے, کیا کھانے سے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. تو لوگ کہیں گے نا یار بے وقوف آدمی, ساری دنیا کا تو علاج کر رہا ہے, اپنے بارے میں تو پہلے اپنے ٹیسٹ کروا یا اپنی روٹین سے چیک کر. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو ہمیں پتا چلا بھائی انسان کے لیے دوسروں چیزوں کے بارے میں جاننے سے زیادہ ضروری ہے وہ کس کے بارے میں جانے, بولو, اپنے بارے میں. تو میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ علم جو ضروری ہے وہ پہلے اپنے بارے میں جاننا ضروری ہے. میری صحت کن چیزوں سے ٹھیک ہوتی ہے, میں پیسہ کیسے کما سکتا ہوں. تبھی تو یوٹیوبر آپ کو پیسے کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں نا, ان میں میجورٹی وہ ہے جن کو پیسے کمانا آتا نہیں ہے, لہٰذا طریقہ بتا کے کما رہے ہوتے ہیں پیسہ. یہ بھی بہترین پیسہ کمانے کا طریقہ ہے, کیونکہ جب آپ کو نہیں آ رہا ہوتا آپ کہتے چلو کمانے کے طریقے بتاؤ, مونیٹائزیشن سے ایڈ چلیں گے, اس سے کیا آئیں گے, پیسے آئیں گے نا. تو یہ بھی بہترین طریقہ ہے پیسے کمانے کا, لیکن کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں. خیر, تو آپ کے لیے دوسری چیزوں سے زیادہ اپنے بارے میں جاننا ضروری, صحیح ہے. میں جو علم کی بات کر رہا ہوں نا, یہ سب سے اہم علم ہے. اس کی میں دلیل دے رہا ہوں کہ یہ علم, یہ نالج سب سے زیادہ ضروری کیوں ہے. آج ہمارے یہاں اس نالج کو 2% کی ویلیو نہیں دی جا رہی. آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے, سائنٹسٹ بن جائے, پائلٹ بن جائے, آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا ہے, بہت بچے کو اللہ نے نالج دی ہے. یقیناً بہت نالج دی ہے. ضروری جو سب سے زیادہ ضروری تھی وہ نالج دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک وہ مذہب سے رشتہ قائم نہیں کرے گا. سب سے زیادہ ضروری نالج پیغمبروں کے پاس ہوتی ہے. تو جو پیغمبروں سے رشتہ نہیں جوڑ کے رکھتے ان کے پاس بہت زیادہ نالج تو ہو سکتی ہے, سب سے ضروری نالج بولو نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جن کا اسلام سے رشتہ کمزور ہے, قرآن سے, حدیث سے, علماء صلحاء سے رشتہ کمزور ہے, ان کے پاس نالج کوانٹٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے, کوالٹی کے اعتبار سے جو نالج ان کے لیے سب سے ضروری تھی وہ نالج سے وہ کیا ہوں گے, ہمیشہ محروم رہیں گے, ہمیشہ محروم رہیں گے. تو میری اور آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری مذہب ہے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ وہ مذہب جو سچا مذہب ہو, جس کی نسبت کس کی طرف ہو, اللہ کی طرف ہو. تو اپنے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے دوسروں کی نسبت.